بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوجی انتظام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو لوگوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آئی۔ مہاجر و انصار لوگوں میں خلافت پڑ گیا، یہاں تک کہ مدینہ کے آس پاس کے بعض لوگ مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ اس وقت دین کے سنبھالنے کا بوجھ پہاڑ پر بھی پڑتا تو اس کا چورا ہو جاتا، مگر اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے میرے باپ نے اس کو اٹھا لیا اور بڑی محنت اور حوصلے سے دین اور ملک کا انتظام کیا۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو فوج کا افسر بنایا اور 10,000 مسلمانوں کو فوج دے کر عراق اور کوفہ وغیرہ کے بادشاہوں سے ان کو لڑنے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر میں مسلمہ قذاب یہودی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت یعنی بادشاہت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اس مردود کے قتل کرنے کے لیے حضرت خالد کو فوج دے کر اس پر چڑھا دیا۔ اس کی جماعت کے 40,000 بے ایمانوں نے مقابلہ کیا، مگر صحابہ رسول اللہ نے ان کو تلواروں اور نیزوں سے مار مار کر دوزخ میں پہنچا دیا، اور مسلمہ قذاب چھوٹی نبوت کا دعویٰ لے کر بہت بری طرح قتل ہو کر دوزخ میں پہنچا، اور اس کی جماعت کے 28,000 آدمی قتل ہوئے، باقی لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور حضرت خالد بن ولید بہت سا مال غنیمت لے کر اور فتح پا کر آپ کے پاس مدینہ میں آ گئے۔ حضرت خالد کو 18,000 صحابیوں کی فوج دے کر بادشاہ کسریٰ پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آپ کو فتح دی اور بے شمار مال غنیمت عطا فرمایا، اور آپ نے فوج کے افسروں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہ کرنا، کمزور اور بوڑھے آدمیوں پر سختی نہ کرنا، پھل آنے والے درختوں کو نہ کاٹیں، بستیوں کے مکان نہ گرائیں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں، کوئی کام اللہ و رسول کے حکم کے خلاف نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، اونٹ اور بکری کو سوائے کھانے کے اور کسی کام میں نہ لائیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ نہ دو گے اور انکار کرو گے تو میں تم سے جنگ کروں گا۔ ان لوگوں نے آپ کا یہ شرعی حکم نہ مانا، آپ نے ان سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے صحابہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر رحم کیا جائے، شاید توبہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی عمر، تم کفر کی حالت میں تو سخت تھے اور ایمان لا کر دین کے معاملے میں نرم ہو گئے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ مرتد اور بے ایمان ہو جائیں؟ اور ننگی تلوار اٹھا کر اکیلے ہی چل دیے اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اکیلا ہی کفر کا دروازہ بند کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے دوں گا۔ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں اللہ کے رسول نے مجھ سے یہی فرمایا تھا، آج میں بھی تم لوگوں سے یہی کہتا ہوں، اگر ساری دنیا کے لوگ بھی دین سے پھر جاؤ گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سب پر فتح پاؤں گا، اور جو شخص نماز کا اور زکوٰۃ کا منکر ہوگا میں سب سے ضرور جنگ کروں گا۔ آپ کی اس رائے اور ہمت کو دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے اور سوچ سمجھ کر سب نے آپ کی موافقت کی کہ آپ کی رائے سچی اور مضبوط ہے، اور سب صحابہ ان لوگوں پر چڑھ گئے۔ ان لوگوں نے توبہ کی اور پھر سچے مسلمان ہو گئے۔